بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے تصور کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم استدلال کرتے ہیں کہ خدا ہمارے اپنے وجدان میں موجود ہے اور خدا کے بارے میں جب گواہی ہے کہ وہ ایک ہستی ہے جو موجود ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ اتنے پاورفل طریقے سے ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر تو موجود ہی ہے، ہمارا جو خارج ہے وہ بھی پکار کے خدا کے وجود کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اسٹیبلش ہسٹری جو ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے آبا تھے حضرت آدم اور حوا، ان کا مکالمہ ہوا خداوند تعالیٰ سے، اور پھر یہ مکالمہ ہے جو اسٹیبلش ہسٹری کے طور پہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہ مختلف شواہد یہ بتاتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کے سب دنیا جو ہے، ساری کی ساری دنیا ایک خدا کو نہیں مانتی ہے؟ خدا پہ وہ کیوں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں؟ تو ہم اس سوال کو یہاں ٹیکل کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ خدا کا تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ہمارے آس پاس کی جو دنیا ہے اس کے اندر بھی خدا کا تصور بہت کمپیلنگ ایویڈنس کے طور پر پایا جاتا ہے، ہم اس کو ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ مگر یہ جو انکار ہے انسان جو کرتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ دیکھیے کہ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ وہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو وہ عمل اس کے اپنے اختیار پر مبنی ہے۔ اس کی آپ مثال ایسے سمجھیے کہ مثال کے طور پر دیکھیے، صفائی کا تصور یا سچ بولنے کا جو تصور ہے، یہ انسان کے وجدان میں، انسان کی انسٹنکٹ میں، انسان کی نیچر میں پایا جاتا ہے، مگر اس کے پایا جانے کے باوجود ہم جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اس کے پائے جانے کے باوجود ہم بعض مسلمہ چیزوں کا جو ہمارے اپنے اندر ایکنالجمنٹ پاتے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دیکھیے انسان کے اس اختیار کا غلط استعمال ہے، جس کی وجہ سے اس چیز کے پائے جانے کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند تعالیٰ کا جو یہ تصور ہے اگر ہمارے اپنے اندر موجود ہے، تو پھر کیوں ہر آدمی اس کو نہیں مانتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ یہ خدا کو مانے، اس کو اختیار کی آزادی دی ہے، اور اس اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ بعض دفعہ ضد اور ہردرمی کی بنیاد پہ حقائق کو نہیں مانتا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بعض دفعہ اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اور مسخ شدہ فطرت جو ہے وہ اس کو اس حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بعض دفعہ وہ خدا کو مان رہا ہوتا ہے، لیکن لفظ خدا کو وہ اڈاپٹ نہیں کرتا۔ بعض دفعہ وہ ایسے الفاظ میں کسی ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں، مگر وہ اس کو خدا کی بجائے کوئی اور نام دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اگر انسانیت میں سے اگر 100% لوگوں میں سے مثال کے طور پہ 2% یا 3% لوگ یا اس سے بھی کم لوگ اگر خدا کو نہیں مانتے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور جیسے کہ وہ سچ کو سچ جاننا اور جھوٹ کو برا جاننا، سچ کو اچھا جاننا، جھوٹ کو برا جاننے کی حقیقت کو اپنے اندر پاتے ہیں اور اس کو بالکل اس کے بارے میں مطمئن ہیں، مگر پھر بھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر بھی بعض دفعہ جھوٹ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کہ خداوند تعالیٰ کا تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے، مگر اس تصور کی نفی جو ہے وہ انسان بعض دفعہ ضد، ہٹ درمی، مقابلت اور بعض دفعہ اس وجہ سے بھی کر لیتا ہے کہ وہ اس کو اصل میں ایک مختلف نام سے پکار رہا ہوتا ہے، اور جو مخاطبین ہیں وہی سمجھتے ہیں جیسے وہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے اختیار کی کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے۔ یعنی اس سے اس کی نفی نہیں ہوگی کہ خدا کا تصور اس کے اپنے انسٹنکٹ میں، اس کے اپنی انٹیوشن میں، اس کے اپنے وجدان میں پایا جاتا ہے۔ تو جس بات کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وجدانی حقائق کا پایا جانا یہ ایک طرف ہے، اور ان وجدانی حقائق کو ماننا یہ ایک انسانی عمل ہے جس میں اس کو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔